السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت جس نے ہمارے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی حقیقت جس نے نہ جانے کتنی ماؤں کی آنکھوں کو خشک کر دیا ہے، کتنی ماؤں کی آنکھوں کو پرنم کر دیا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس نے کتنے ہی نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس نے ہزاروں خاندان اور فیملی کے سکون کو غارت اور برباد کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک ایسی حقیقت جس نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی حقیقت کی جس نے ہمارے نوجوانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ حقیقت کیا ہے؟ تو میرے نوجوانوں، میں بات کر رہا ہوں نشے کی آگ کی۔ آج ہمارا نوجوان طرح طرح کے نشے میں ملوث ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں نوجوانوں نے اپنی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ کوریکس، ٹیبلٹس، انجیکشنز اور نہ جانے کتنی نشہ آور چیزیں، کتنی نشہ آور گولیاں استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے سے گولیاں خریدے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ نوجوان نشہ کی لت میں پڑ کر، نشہ کی عادت میں پڑ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، ماں باپ کے نیندوں کو حرام کر دیا ہے، خاندان سے سکون کو، امن و امان کو تباہ کر دیا ہے۔ اتنی بری عادت آج ہمارے نوجوانوں کو لگ گئی ہے نشے کی۔ آج ہمارا نوجوان سڑکوں اور چوراہوں پر نشہ آور چیزیں، نشہ آور دوائیاں استعمال کر کے لچوں لفنگوں کی طرح ٹہل رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کو، مقصد کو بھلا کر، اپنی زندگی کے پلان کو سائٹ میں رکھ کر واہی تباہی میں لگ گیا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Don't throw yourself into destructions with your own hands، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے، اپنے ہی غلط کرتوت کے ذریعے، اپنے ہی غلط کاموں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ ہر طریقے سے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, every intoxicant is forbidden، کل مسکر حرام، کہ تمام نشہ آور اشیاء، تمام نشہ آور چیزیں، دوائیاں حرام ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان نشہ آور چیزوں سے آپ کی زندگی کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔
آخر ہم اپنی قیمتی جانوں کو، اپنی قیمتی زندگی کو ان لایانی چیزوں میں کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ارے آپ تو وہ نوجوان ہیں، ارے آپ تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، خوابیں ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا اعتماد ہے۔ آپ اس قوم کی امانت ہیں، اور آپ کے پاس جو زندگی ہے، یہ زندگی آپ کے پاس امانت ہے۔ You are the power of this ummah. You were not created for drugs, to drink corrects. You are created to learn, to lead, to shine, to inspire. ارے آپ نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، آپ تو رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو اپنی فیملی کا، اپنے گھر اور خاندان کا کچھ پاس و لحاظ نہیں ہے؟ میرے دوستو، آپ وہ نوجوان ہیں جس کے ماتھے پر پورے گھر کا سہارا ہے، پورے گھر کا بوجھ ہے۔ ارے آپ تو وہ نوجوان ہیں جس پر پورے گھر کی امیدیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے چہرے پر آپ کے والدین کا مستقبل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آخر کیوں اپنی جانوں کو برباد کر رہے ہیں؟ ان لایانی چیزوں میں، غلط حرکتوں میں پڑ کر خود اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندان، اپنے گھر اور سماج اور سوسائٹی کو بھی خرابی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ نشہ آور چیزیں ایک ایسی آگ ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں خاموشی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ارے آپ تو وہ نوجوان ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم، تقوی، طہارت اور پاکیزہ چیزوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے پورے معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں، تمام صلاحیتیں ہیں، بس صرف ارادے کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، باز آ جائیے، باز آ جائیے ان نشہ آور چیزوں سے، اپنی زندگی کو برباد نہ کیجیے، اپنے قیمتی جانوں کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو غلط محفلوں سے ہٹا کر اچھی محفلوں میں شامل کیجیے۔ Connect yourself with the mosque. Engage yourself into sports. اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیے، اچھے کھیلوں میں مشغول ہوئیے۔ Focus on your dream, your studies and goals. اپنا دھیان، اپنی توجہ سیکھنے سکھانے پر مرکوز کیجیے۔ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک گول ہونا چاہیے، زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ خود کو مضبوط بنائیے، اسٹرانگ بنائیے، علم کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے اپنے اندر خوبیاں پیدا کیجیے، اور آپ کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ذریعے سے، علم و طہارت کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے اپنے سماج اور معاشرے کو پورے چینج کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے معاشرے میں بھلائیاں پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سے آخری گزارش یہی ہے کہ ان غلط حرکتوں سے باز آ جائیے، نشہ آور چیزوں سے توبہ کر لیجیے، اپنے آپ کو ایک سچا، پکا اور مضبوط انسان بنائیے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے اس سماج کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے نوجوانوں، ارے آپ تو
وہ قوم ہیں، آپ تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کو پہاڑ بھی راستہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ارے آپ ہی تو وہ ہیں جس نے مشرق و مغرب میں حکمرانی کی ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی قیمت کو سمجھیے، اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ بہت قیمتی چیز ہیں، آپ برباد ہونے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، آپ تباہ ہونے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ ارے آپ تو قیمتی ہیں، آپ تو دوسروں کو بنانے کے لیے، دوسروں کو سنوارنے کے لیے، اپنے سماج اور سوسائٹی کو آراستہ کرنے کے لیے، پیراستہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ سے دردمندانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اپنی زندگی کی فکر کیجیے، اپنی فیملی، اپنے خاندان پر نظر رکھیے، ان کے لیے آپ ایک سہارا بنیے۔ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بوجھ نہ بنائیے۔ نشہ میں پڑ جاتا ہے جب انسان، تو وہ زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے، گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کا جو مقصد اور پرپز ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، ہماری لائف اور ہماری زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے اور ہماری دنیا کو بھی بنا دے، ہماری بگڑی بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔